ہسٹری آئی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جراب۔ پاکستان کی کہانی 14 اگست 1947، جب ایک تاریخ نے تاریخ رقم کی۔ ناظرین گرامی، برصغیر پاک و ہند کی تاریخ آزادی 15 اگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی، لیکن در حقیقت پاکستان کو آزادی ایک روز پہلے 14 اگست 1947 کو ہی مل گئی تھی، کیونکہ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ نیٹن کو نئی دہلی میں آدھی رات کو انڈیا کی آزادی کی رسومات میں شریک ہونا تھا۔ اقتدار کی منتقلی کی تقریب کراچی میں 14 اگست کو ہو گئی تھی، لیکن پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن رات کے 11:30 بجے تک یہی اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، جبکہ پوری قوم بڑی بے چینی سے خصوصی ٹرانسمیشن کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت پاک و ہند کی گلی محلوں میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی، خنجر زنی جاری تھی۔ پاکستان پیدل آنے والے قافلوں اور ٹرین میں آنے والے لوگوں کو راستوں میں ہی روک کر گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنی پاک سرزمین کی جانب ہجرت کے لیے کوشاں تھے۔ لاکھوں قربانیوں کا مظہر پاکستان، جس کی جانب لوگ اپنے اہل و عیال اور معمولی ساز و سامان لیے رواں تھے۔ لیکن یہ سفر ہجرت اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ یہ سفر ہجرت لاکھوں صدمے دے گیا۔ ہر طرف قتل عام کا ڈر، بھیڑ اور رش میں جانے کتنے جوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھو دیا، کتنے ہی ماں باپ کے لخت جگر ان سے جدا ہو گئے، کتنوں کے لخت جگر ان کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیے گئے، کتنی ہی بہنوں کو عصمت زنی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی داستانیں زندہ ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آزادی کے قافلوں میں لاوارث بچوں کو پایا اور پھر اپنی اولاد کی طرح ان کی پرورش کی۔ کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی، بس فکر تھی تو خود کو ہندوؤں سے بچانے کی، اپنے وطن کی مٹی پر جلد از جلد قدم رکھنے کی۔ ناظرین گرامی، ایسے سنگین حالات میں ملک میں ریڈیو کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا جس سے پاکستان کے قیام اور آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا جا سکتا۔ اس وقت پاکستان میں صرف 3 ریڈیو تھے: لاہور، کراچی اور پشاور۔ 14 اگست 1947 کو رات 11 بجے ریڈیو لاہور نے تاریخ میں آخری دفعہ اپنی ٹرانسمیشن میں یہ اعلان کیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ 30 منٹ بعد جب 12 بجنے میں 30 منٹ رہ گئے تو پاکستان کی اپنی عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ دھن پاکستان کے عظیم نغمہ نواز خورشید انور نے بنائی تھی۔ اس دھن کو سنتے ہی لاکھوں لوگ اپنے اپنے ریڈیو کے پاس جمع ہو گئے، پرجوش، پرعزم اور شادمان۔ پہلے انگریزی میں آواز آئی، "دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس"، اور پھر اردو میں آواز آئی، "یہ ریڈیو پاکستان ہے"۔ یہ لفظ سنتے ہی لوگ سجدہ ریز ہو گئے، خدا کا شکر ادا کیا اور فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ یہ آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نشری المیہ کی ہندی سے اردو میں تبدیلی کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ اس قدر جذباتی ہو گئے کہ سبھی ایک دوسرے سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ہر کسی کو سالوں سے بے صبری سے انتظار تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے پہلی بار اپنے کانوں سے پاکستان کے ایک آزاد مملکت ہونے کا اعلان سنا تھا۔ اس کے بعد انتہائی خوشگوار آواز میں قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی۔ اس طرح پاکستان وجود میں آیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہم یہ اکثر شکوہ کرتے ہیں یا گلہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہم کو کیا دیا۔ سوال تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ پاکستان نے ہم کو آزادی دی، ہمیں آزادی کے ساتھ سانس لینے کا موقع دیا۔ آج ہم جو کچھ ہیں وہ اپنے ملک کی وجہ سے ہیں۔ آج ہم لوگ آزاد سانس لے رہے ہیں۔ غلامی اور آزادی میں کیا فرق ہے، یہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آزادی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر تک کٹوا دیے۔ آزادی کی قیمت ان سے پوچھئے جنہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنے عزیز و اقارب کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا۔
اپنا سب کچھ لٹا دیا کیونکہ ہم لوگ آزاد ہو سکیں، ہم آزاد زندگی گزار سکیں۔ پیارے دوستو، اپنے شہیدوں کی قدر کیجیے، ان لاکھوں ماؤں بہنوں بزرگوں کی قربانیوں کی قدر کیجیے جن کی ان گنت قربانیوں کے بعد ہمیں یہ وطن حاصل ہوا۔ اس وطن کی قدر کیجیے، یہ وطن ہمیں لاکھوں قربانیوں کے بعد ہی نصیب ہوا ہے، خدا را اس کی قدر کیجیے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔